دوستو کیا آپ جانتے ہیں رونالڈو جو کہ اب 23 ایکڑ کے گھر میں رہتے ہیں وہ کبھی ایک جھونپڑی میں رہتے تھے اور روڈز پر جھاڑو لگاتے تھے اور کھانا مانگ کر کھاتے تھے، لیکن آج وہ ایک کروز شپ کے مالک ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ غربت سے تنگ آ کر رونالڈو کی ماں اس کی پیدائش ہی نہیں چاہتی تھی بلکہ وہ بچہ گروانا چاہتی تھی۔ دوستو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج میں آپ کو ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس پر رونالڈو نے عمل کیا اور اس کی وجہ سے دنیا میں امیر ترین انسانوں میں ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ رونالڈو کی زندگی کا آغاز ہی ایک حادثے سے ہوا۔ ان کی ماں مریا ڈولرز رونالڈو کی پیدائش ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ غربت کی وجہ سے بچہ گروانا چاہتی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو کے والد جوس ڈینس نہایت غریب گھرانے سے تھے۔ گھر کو چلانے کے لیے وہ باغبانی کرتے تھے۔ پیسے اتنے کم ملتے تھے کہ پارٹ ٹائم جاب کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ پارٹ ٹائم جاب کے طور پر وہ پرتگال کی ایک فٹ بال کلب میں کٹ مین کی نوکری کرتے تھے۔ وہاں بھی ان کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ غربت نے ان کو شراب کی بری لت لگا دی۔ پورا دن وہ کام کرتے اور رات کو شراب پیتے۔ یہی شراب ان کی کڈنی فیلئر کا باعث بنی اور آخرکار 2005 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ہلاکت کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ اب گھر کو چلانے کا سارا بوجھ رونالڈو کی ماں مریا ڈولرز پر آ گیا اور وہ غربت سے تنگ آ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگ گئی۔ تنخواہ اتنی کم ملتی تھی کہ گھر کو اکیلے چلانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس وقت رونالڈو اور اس کی پوری فیملی ایک چھوٹے سے ٹینٹ نما جھونپڑی میں رہتے تھے جو کہ انہوں نے آئی لینڈ میں سمندر کے قریب بنایا ہوا تھا۔ رونالڈو کی زندگی کے ان حالات نے ان کو بہت غسیل بنا دیا۔ وہ اسکول تو جاتے لیکن پورا دن اپنے گھر بار اور اپنے بہن بھائیوں کو سوچتے رہتے۔ ایک دن ان کے ٹیچر نے ان کو کافی بے عزت کیا تو انہوں نے غصے میں آ کر اسے چیئر مار دی، جس کی وجہ سے رونالڈو کو اسکول سے ایکسپیل کر دیا گیا۔ رونالڈو کم عمر ہونے کے باوجود گھر کو چلانے کے لیے کام کرنے لگ گئے۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں مچھوارے کا کام شروع کر دیا۔ رونالڈو کو بچپن سے ہی فٹ بال کا بہت شوق تھا، لیکن آئی لینڈ میں کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر نہیں تھا جہاں پر وہ فٹ بال سیکھ سکتے۔ یہی شوق ان کو 12 سال جیسی کم عمر میں ان کے گھر سے دور لسبن شہر میں لے گیا جو کہ پرتگال سٹی کا کیپٹل ہے، اور وہاں انہوں نے تب کی سب سے بڑی فٹ بال اکیڈمی دا اسپورٹنگ اکیڈمی جوائن کرنی چاہی، لیکن افسوس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے جوائن نہیں کر سکتے تھے۔ پیسہ نہ ہونا بھی رونالڈو کو اپنے خواب پورے کرنے سے نہ روک سکا۔ انہوں نے روڈ سویپنگ یعنی روڈز پر جھاڑو دے کر پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ آخر کار انہوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ وہ اکیڈمی جوائن کر سکتے تھے۔ وہ رات کو دا اسپورٹنگ اکیڈمی میں فٹ بال کی پریکٹس کرتے اور دن بھر کام کرتے۔ کیونکہ رونالڈو ویلیج سے آئے تھے اس لیے ان کا ایکسنٹ ہمیشہ خراب تھا، تو اسپورٹنگ اکیڈمی میں ان کو بچے ہمیشہ ان کے ایکسنٹ کی وجہ سے ہیراس کرتے، لیکن ہی ڈیڈنٹ کیئر اباؤٹ ہیٹ۔ جب رونالڈو فٹ بال میں پریکٹس کرنے جاتے تو ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے۔ رونالڈو نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں ایک بہت ہی شاکنگ بات کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کے کچھ ساتھی جب رات گئے پریکٹس کرتے تھے تو دیر رات ان کو بھوک لگ جاتی تھی، لیکن کھانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے، تو وہ قریبی میک ڈونلڈ میں جا کر بچے ہوئے کھانے کی گزارش کرتے تھے۔ وہاں میک ڈونلڈ میں موجود 3 ملازمین ان کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، اور ان میں ایک ایڈینا نامی خاتون تھی جو ان کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتی تھی۔ رونالڈو آج بھی ان 3 ملازمین کی تلاش میں ہے جنہوں نے رونالڈو کی اس وقت مدد کی جب کوئی نہیں کرتا تھا۔ کئی سورسز کے مطابق یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایڈینا نامی خاتون جو ان کی اس وقت مدد کرتی تھی اس انٹرویو کے بعد ان کے پاس ان کو ملنے آئی
اور رونالڈو نے ان کو ایک عالی شان گاڑی اور فلیٹ گفٹ کیا ہے۔ رونالڈو نے دا اسپورٹنگ اکیڈمی میں اپنا خود کا نام بنایا اور آخر کار 2002 کے UEFA چیمپئن لیگ میں رونالڈو کو ہاف ٹائم گزرنے کے بعد 98 منٹ میں ٹونیٹو نامی کھلاڑی کی جگہ پر بلوایا گیا اور انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا۔ یہی ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور یہاں سے رونالڈو کی زندگی بدل گئی اور یہاں یہ مانچسٹر یونائٹڈ نامی فیمس کلب کی نگاہ میں آئے اور انہوں نے رونالڈو کو جوائننگ کے لیے $1,54,000 کی فرمائش کی اور یہ آفر رونالڈو نے قبول کی۔ پھر کرسٹیانو رونالڈو اپنی جرسی نیم CR7 کے نام سے جاننے لگ گئے اور یہاں سے ان کا وقت بدل گیا اور اپنی کنٹری ٹیم پرتگال کے ساتھ کھیلنے کا ان کا خواب اب پورا ہو گیا۔ اینڈ ہی بیکم دا ہائیسٹ گول اسکورر ان فٹ بال ہسٹری with 870 goals at club and international level combined۔ اب حال ہی میں رونالڈو کو سعودیہ کے کلب النصر نے اپنی ٹیم کے ساتھ کھیلنے کے لیے 37 ارب روپیوں کی آفر کی ہے، جس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ رونالڈو کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں 3 اہم پہلو ملتے ہیں۔ ایک، رونالڈو کا پیدا ہونا۔ رونالڈو کبھی جنم ہی نہ لے پاتے اگر ان کی ماں بچہ گروا دیتی۔ اس بات سے ہمیں تقدیر اور نیچر کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، انسان چاہے کتنے ہی منصوبے بنا لے۔ 2، رونالڈو کا ہریسمنٹ اور غربت کو فیس کرنا۔ تقدیر اور نیچر ایک حد تک انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں اس کے خلاف ہیں اور انسان مایوس ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن رونالڈو نے ان دونوں کا اچھی طرح مقابلہ کیا۔ 3، رونالڈو کا ہارڈ ورک اور محنت۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رونالڈو کو جب غربت، بھوک اور ہراسمنٹ نے گھیر لیا تو اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ہارڈ ورک کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے وہ سب کچھ اچیو کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اب اس چینل میں اس طرح کے مزید موٹیویشنل واقعات میں لے کر آنے والا ہوں، سو پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو۔